السلام علیکم ناظرین، فضیلت الشیخ ماہر بن حمد المعقلی حفظہ اللہ خود پر ارشاد فرما رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی رحمتیں رکھی ہیں۔ ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خاص مہربانیوں سے لوگوں کو نوازتا ہے۔ اس میں ایسی عبادتیں ہیں جو اس کے علاوہ کسی دوسرے وقت میں نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عرفہ کے دن آسمان دنیا پر آتا ہے اپنی شان کے مطابق اور لوگوں پر فخر کرتا ہے اور لوگوں کو آگ سے بچاتا ہے، چاہے کوئی عرفات میں موجود ہو یا عرفات کے علاوہ کسی اور جگہ پہ ہو۔ مسلمانوں کے سارے علاقوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو بخشتا ہے۔ عرفات کے دن کا روزہ رکھنا ایسی نیکی ہے کہ جس کے ذریعے اللہ گزشتہ سال کے گناہ بھی معاف کرتا ہے اور اگلے سال کے گناہ بھی معاف کرتا ہے۔ انہی دنوں میں حج بیت اللہ بھی ہوتا ہے۔ جو یہاں کا حج کر سکتا ہو، پہنچ سکتا ہو، وہ ضرور حج کرے، کیونکہ حج مبرور کی جزا تو جنت کے علاوہ کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ اسی طرح حج اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول اسی وقت ہوتا ہے جب کرنے والا اللہ کی توحید اختیار کرنے والا ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کرنے والا ہو، کیونکہ اللہ کی توحید حق کا عظیم مقصد ہے۔ جو حج کرتا ہے وہ بنیادی طور پر توحید ہی بیان کرتا ہے۔ اس کا زمانہ بھی، اس کا وقت بھی اور اس کی جگہ بھی، اس کے شاعر بھی، اس کے اذکار بھی، جب سے احرام شروع ہوتا ہے یہاں تک کہ انسان طواف وداع کر کے یہاں سے نکل جاتا ہے، ساری چیزیں توحید پر بیسڈ ہیں۔ توحید سے بلند کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کے ذکر سے بلند کچھ نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسند احمد میں روایت آئی ہے کہ طواف کا مقصد، صفا اور مروہ کی سعی کا مقصد اور جمرات پر کنکریاں مارنے کا مقصد اللہ کے ذکر کو قائم کرنا ہی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو یہی زیب دیتا ہے کہ اللہ کا حقیقی بندہ بن کے دکھائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھک جائے۔ یہاں کے جو دن ہیں، بابرکت دن ہیں، یہاں کے مزے کو کرکرا کرنے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ ہمارا رب بھی ایک ہے، ہمارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ایک ہے، ہمارا قرآن بھی ایک ہے۔ کسی عربی کو، کسی آجمی پر اور کسی گورے کو، کسی کالے پر تقوی کے علاوہ کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا اے لوگوں ہم نے آپ کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، آپ میں سب سے بہتر وہ ہے جو سب سے بہتر تقوی رکھنے والا ہو، جو تقوی اختیار کرتا ہے، جو اخلاص اختیار کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کے شرک سے بچنے کی تلقین کی ہے، کیونکہ شرک ہی سب سے بڑا گناہ، سب سے خطرناک گناہ، سب سے بڑا اور ہولناک جرم ہے، جو کہ ایسا گناہ ہے کہ جس کے پروردگار معاف نہیں فرماتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بلندی والا ہے، پاک اسماء و صفات والا ہے۔ اس شرک کے ذریعے انسان کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے، ہم نے آپ پر بھی یہی وحی کی ہے، آپ سے پہلے نبیوں پر بھی یہی وحی کی تھی کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تم گھاٹا پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ صحیح مسلم میں سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، 2 واجب کرنے والی چیزیں کون سی ہیں؟ 2 واجب کرنے والی چیزیں کون سی ہیں؟ کون سی صفات ہیں جو انسان کے لیے جنت یا جہنم واجب کر دیتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہوا مر جائے وہ جنت جائے گا، اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہوئے مر گیا وہ جہنم میں جائے گا۔ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہم نے بیت اللہ کے گھر کی جگہ کا تعین کیا تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور میرے گھر کو پاک کر لو، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجود کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، لوگوں کو پکارو حج کے لیے۔ لوگ ہر طرح کی سواری پر ہر طرح کی جگہ سے چلتے چلے آئیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کے ذریعے برکت عطا فرمائے، ان میں آنے والی آیات اور برکت والی باتوں سے مستفید فرمائے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اپنے لیے اور آپ کے لیے اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ آپ بھی اسی سے معافی مانگو، یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے، حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اس گھر کو لوگوں کے لیے قیام گاہ بنایا اور امن کا گہوارہ بنایا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت سے پہلے بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا۔ اللہ کی رحمتیں، برکتیں اور سلامتیاں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی بیویوں پر، آپ کے اہل بیت پر اور آپ کے صحابہ کرام پر اور قیامت تک آپ کی پیروی کرنے والوں پر۔ اس کے بعد میں یہ کہوں گا کہ اے مومن مردوں اور عورتوں، ان دنوں کے نیک کاموں میں جن میں بہت ساری نیکیاں اور بہت سارے فضیلتیں جمع ہو گئی ہیں، ان میں ایک نیکی کا کام حجاج کرام کی خدمت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کے اوپر خصوصی کرم آوازی اور رحم فرمایا ہے کہ یہ بیت اللہ کو آباد کرنے والے ہیں، اللہ کے وفد کا اکرام کرنے والے ہیں، مکہ اور مدینہ کی سرپرستی کرنے والے ہیں اور مہمانان خدا کے لیے عبادت کو آسان بنانے والے ہیں، ان کا امن محفوظ رکھنے والے ہیں، اور یہ ساری چیزیں خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی عہد کی سرپرستی میں ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو اسلام اور مسلمانوں کی خدمت پر جزائے خیر عطا فرمائے، یہ ساری چیزیں ان کی نیکیوں کے پلڑے میں شامل فرما دے اور ہر اس شخص کو جزا دے جو بیت اللہ کے حاجیوں کی خدمت کرتا ہو۔ اللہ کے بندو، جو مشاعر مقدسہ کا رخ کرے اس کو یہی زیب دیتا ہے کہ وہ حج اور عمرہ کی اہمیت کو جانے اور شریعت کے مقاصد کو اختیار کرے، ان کو سمجھے اور ان رولز اور ریگولیشنز کے اوپر عمل کرے جو لوگوں کی سلامتی کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے وضع کیے گئے ہیں۔ کیونکہ حج کیا جائے اجازت نامے کے بغیر حج کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ اس میں دوسروں کی حق تلفی ہے، لوگوں کے لیے اذیت ہے۔ اس کا نقصان صرف مخالفت کرنے والے کو نہیں ہوتا بلکہ اس کا نقصان دوسروں کو بھی ہوتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نہ اپنا نقصان کرو اور نہ دوسروں کا نقصان کرو۔ تو اے مسلمانوں، یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسا حکم دیا ہے جس میں اس نے پہلے اپنا ذکر کیا، فرمایا اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی بیویوں اور آپ کی نسل پر، جس طرح تو نے آل ابراہیم پر رحمت نازل فرمائی تھی، آپ پر برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور آپ کی بیویوں پر، جس طرح تو نے آل ابراہیم پر برکت نازل فرمائی تھی۔ یقیناً تو قابل تعریف اور بزرگی والا ہے۔ اے اللہ خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور علی اور تمام صحابہ و تابعین سے راضی ہو جا، قیامت تک ان کی پیروی کرنے والوں سے بھی راضی ہو جا، اپنا خاص فضل و کرم، رحمت اور احسان فرما کر ہم سب سے بھی راضی ہو جا، اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، اس ملک کو امن و سلامتی اور سکون اور چین والا بنا، تمام مسلمان ممالک کو بھی ایسا بنا۔ اے اللہ ہمارے حکمرانوں کی اصلاح کر دے، اے اللہ حق کے ساتھ ہمارے حکمران کی تائید فرما، اے اللہ ہمارے حکمران خادم حرمین کو ان کاموں کی توفیق عطا فرما جو تجھے راضی کرتے ہیں، اے اللہ اسے اور اس کے ولی عہد کو ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن میں اسلام کی فلاح و بہبود اور مسلمانوں کا بھلا ہے، جن میں ملک اور قوم کی فلاح و بہبود ہے۔ اے اللہ انہیں نیکیاں کرنے پر بہت بڑا اجر عطا فرما کہ وہ حرمین شریفین اور حرمین شریفین میں آنے والوں کی خدمت کر رہے ہیں، مسلمانوں کی خدمت پر ان کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ حجاج کرام کی حفاظت فرما، ان کے اعمال کو قبول فرما، ان کے حج کو قبول فرما، انہیں سلامتی کے ساتھ اور اجر کے ساتھ اپنے گھروں تک واپس پہنچا دینا۔ اے رحم کرنے والے، اے اللہ حجاج کی خدمت کرنے والے کو اجر عطا فرما، اے اللہ سب کو کامیاب فرما، اے اللہ ان کو ان کے عمل میں، عمر میں، بیویوں میں، اولاد میں اور گھر والوں میں سب میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ تمام مسلمان حکمرانوں کو ان کاموں کی توفیق عطا فرما جو تجھے خوش اور راضی کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے دین کی حفاظت فرما، ہمارے حکمرانوں کی اور ہمارے امن کی حفاظت فرما، ہمارے امن کے محافظوں کی حفاظت فرما، ہماری سرحدوں کی پہرہ داری کرنے والوں کی مدد فرما، اپنے اور ان کے دشمن کے خلاف ان کی مدد فرما۔ اے عزت والے، اے جلالت والے، اے اللہ فلسطین میں ہمارے بھائیوں کی پریشانی دور کر دے، تو ان کا مددگار بن جا، تو ان کا نگہبان بن جا، تو ان کی نصرت کرنے والا بن جا۔ اے اللہ مسجد اقصیٰ کو ظلم کرنے والوں کے ظلم سے محفوظ کر لے، اے اللہ زیادتی کرنے والوں کے زیادتی سے محفوظ کر لے، اسے قیامت تک عزت والا اور بلندی والا بنا دے۔ مسلمان مردوں اور مسلم عورتوں کو معاف کر دے، مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو معاف کر دے، چاہے وہ زندہ ہوں یا فوت شدہ۔ پاک ہے تیرا رب، عزت کا مالک ان باتوں سے جو لوگ بناتے ہیں۔ سلام ہے مرسلین پر اور ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔